बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब एक तवील वक्फे के बाद एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। उसामा साहब, इंतखाबात जब होने वाले थे अमेरिका के, तो उससे पहले बहुत सारी वीडियोस हमने की थी कि क्या होगा मंजरनामा दुनिया का जब ट्रंप आ जाएंगे। और ज़ाहिर है पहले तो ट्रंप के आने की प्रिडिक्शन और फिर ट्रंप के आने के बाद का जो मंजरनामा है, नारा तो था कि पीस लेके आएंगे वो दुनिया में, जंगें ख़त्म करवा देंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आपने उस हवाले से ज़ाहिर है बात तब भी की थी, और 2023 की भी बल्कि मैं देख रहा था, आपने कहा था कि अगर ट्रंप आ गए, उस टाइम आपने कहा था कि अगर ट्रंप आ गए तो जंगें ख़त्म नहीं होंगी बल्कि मज़ीद तेज़ी उनके अंदर आएगी और एक नया ही कोई मंजरनामा जो है वर्ल्ड ऑर्डर सेट होता हुआ नजर आएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं। गजा को लेकर के जो उनकी पोजीशन है खास तौर पे, कहते हैं कि इनको फिलिस्तीनियों को उर्दन में भेज दें, मिस्र में भेज दें। कभी वो धमकी देते हैं कि कैदियों को रिहा ना किया तो फिर जंग होगी, और ऐसी जंग होगी जो देखी नहीं होगी किसी ने। तो ओवरऑल डोनाल्ड ट्रंप, गजा का मंजरनामा और नए जो हालात हैं, नई मुमकिन जंगें हैं, एस्ट्रोलॉजी, सितारे, ये सारी चीजें इस मुतालिक क्या बता रही हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो वो बुनियाद जिस पे हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि ट्रंप आ जाएंगे, जब वो लास्ट इलेक्शन हारे थे तो छठा घर के साथ उनकी जो एट्थ हाउस एक्टिवेट था जिसने उनको शिकस्त से दो चार किया। जब हमने ये कहा कि अब वो जीत सकते हैं, उनकी जो प्लेसमेंट थी उस वक्त इलेक्शन के टाइम पे, यस वो उनको सपोर्ट कर रही थी, हमने कहा कि वो जीत जाएंगे। बल्कि वो वीडियो भी इस पे मौजूद होगी जब आपने पूछा कि कैमिला वर्सेस किसका चार्ट मजबूत है। हालांकि आखिरी टाइम पे एक हवा चलाई गई थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कैमिला जी जीत सकती है। तो मसला ये है कि यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली अगर उनके चार्ट की बात करें तो जब भी किसी का सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट होता है तो ऐसे शख्स का जो रवैया है ज़िंदगी को लेके या मामलात को लेके, उसमें तीन चार चीज़ें जो है ना वो उसकी पर्सनैलिटी पे समझ लें कि हावी होती हैं। छठे घर का मतलब बीमारी होता है, छठे घर का मतलब पंगा होता है, छठे घर का मतलब लीगल मैटर्स होता है, छठे घर का मतलब जैसे कहते हैं ना कि छठे घर में आप इतने अग्रेसिव हुए होते हैं कि अगर आपके साथ वाले को भी कुछ छेड़ दे तो उसके लिए भी आप फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट बढ़ जाता है। इसी वजह से शायद हम ये कहते हैं कि जी लीगल मैटर्स आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बंदा हर तरफ पंगे लेता है। इनकी गुड लक ये है कि छठा घर इनका जो बन रहा है वो जुपिटर की उसमें बन रहा है, क्योंकि ये लीव असेंडेंट है। तो इस वजह से जुपिटर लक का माना जाता है। जुपिटर जो है वो स्पोर्टिव है। छठे घर में शायद जुपिटर उतने बुरे असरात नहीं देता, वरना ट्रंप कभी भी ना जीतते अगर ये इनका जुपिटर ना होता, छठे घर का रूलिंग प्लैनेट। और इसी तरीके से ये कभी भी इस सारी उसको ना एंजॉय कर पाते। बल्कि हम ये भी अभी कह सकते हैं कि ट्रंप बहुत ज़्यादा कर्ज के नीचे भी हो सकते हैं, और क्योंकि छठा घर एक बहुत बड़े कर्ज को भी इंडिकेट करता है। लेकिन जब जुपिटर हो तो उसमें वो शिद्दत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अगर कोई और प्लैनेट, मतलब मरकरी, कोई सैटर्न, कोई और रूलिंग प्लैनेट होता इनके छठे घर का, तो ये सूरत हाल इनकी यकसर मुख्तलिफ होती। अब आएंगे जो हम ये कह रहे थे कि ये जंगें जीतेंगे जंगें बंद करने के नाम पे, लेकिन बंद नहीं करेंगे। वो इसी बुनियाद पे था कि छठे घर में बंदा, उसका रवैया अग्रेसिव हुआ होता है, वो पंगे मोल ले रहा होता है। जैसे मैंने कहा ना कि हमसायों के फड्डे में भी कूद जाए, इस तरह का मिजाज हुआ होता है। और ट्रम्प स्कॉर्पियन भी हैं। इनका मून स्कॉर्पियन था, दुश्मनदार, एंड तक अपनी उसको करने वाला। तो उस नज़रिए से जब देखें कि इनकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट थी उसमें तो दुश्मनदारी थी, और फिर छठे घर की एक्टिवेशन, तो उस बुनियाद पे हमने ये प्रेडिक्ट किया कि ये पंगे बढ़ा देंगे। अब आते हैं जो आपने गज़ा की बात की। गज़ा की सूरत हाल पे अभी भी जब लोग जब जा रहे थे पनाह गुज़ीन या जो कह लें फ़लस्तीनियन पीपल वापस, तो मैंने कहा ये भी इनका जाना भाग के जिस तरीके से है, ये इनको बहुत जल्द हो सकता है कि कोई ना कोई मज़ीद नई कहानी फेस करनी पड़े, बल्कि ट्रैप हो सकता है। क्योंकि ट्रंप से कोई उम्मीद ऐसी ना रखें कि वो कोई सुलह सफाई की तरफ जाएगा। वो एक बात करेगा, अगर उसकी कोई बात सुन लेगा तो ठीक है, वरना वो फ़ौरन थ्रेटन और अपनी जैसे कहते हैं ना एग्रेशन की इंतहा कर देगा।
اور یہ انتہا جو ہے یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اب پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جائے گا، اگر اس کی بات کسی نے سنی تو ٹھیک، ورنہ ٹرمپ ادھر جنگ کو نافذ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو عرب دنیا نے میسج دیا ہے ٹرمپ کے اس آئیڈیا پہ، جبکہ وہ ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی جس میں اس کا جو داماد تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک منصوبے کی بات کر رہا تھا ریئل اسٹیٹ کی، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ٹرمپ عربوں کو اس جنگ کی طرف دھکیل دے گا جس جنگ کی ہم باتیں کر رہے تھے کہ یہ ایک دنیا کی بہت بڑی جنگیں شروع ہونے کو ہیں. اور یہ سال 2024 کی ساری ویڈیوز میں اس کا ذکر تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ 2025 جنگوں کی پیک کا ٹائم ہو سکتا ہے. اب آتے ہیں کہ یہ کب ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو کیونکہ ایسٹرالوجی میں دو باتیں بڑی کلیئر ہیں. ایسٹرالوجی کا جو سمجھ لیں کہ پیدائشی چارٹ یا وہ تو یہ بتاتا ہوتا ہے کہ کیپیسٹی کیا ہے کسی بھی پرسن کی، کسی بھی اس کے چارٹ کی، کہ وہ کیا کر سکتا ہے زندگی میں. لیکن یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کب اس کی مہادشا یا انتردشا آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی کے وہ فیکٹس یا وہ چیزیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. اب جو اپ کمنگ ایونٹ ہے جو سب سے زیادہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، اب ٹرمپ کی یہ حالت کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا، جو منہ سے نکالے گا پورے کرانے کے لیے زور لگا دے گا. بے شک اس کو پورے عرب نے نگلیکٹ کیا ہے، بن سلمان نے بھی اس کو اس آئیڈیا کو بائی نہیں کیا، باقی لوگ بھی شاید اتنا اچھا ویلکم نہیں دے رہے، یورپی یونین نے بھی اس پہ اپنے وہ دیے ہیں تحفظات. لیکن لگتا ایسے ہے کہ یہی وجہ بن جائے گی جو ٹرمپ کو ٹریگر کر دے گی. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی یہ شاید سوچ لی ہے کہ ٹرمپ کو ٹرمپ ہی مارے یا ٹرمپ کو ٹرمپ کا رویہ ہی اس کو کھلی چھوٹ دے کے پوری دنیا میں اس کو چھوڑ دیں، اور پھر پوری دنیا کا جو تھریش ہولڈ امریکہ پہ آئے گا تو وہ ان کے پاس ایک دلیل کے طور پہ ہوگا ٹرمپ کی جیسے کہتے ہیں نا کہ مدت پوری نہ ہونے یا نہ کرنے پہ ایک بہت بڑی دلیل کے طور پہ کہ دیکھیں جی اس نے بڑا پرو امریکن اپنے آپ کو پوز کیا، بڑا جی امریکہ کے حق میں پوز کیا، لیکن اس نے ٹھیک 6 مہینے کے اندر اندر امریکہ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ لوگ اس کی بات نہیں سن رہے، ڈالر ویک ہو گیا. اور ہم یہ شاید آپ کو یاد ہوگا جب گرہن پہ ہم نے ویڈیوز کی تھی اس میں اس کا ذکر تھا کہ یہ گرہن امریکہ پہ ہے، یہ گرہن امریکہ کو لگ رہا ہے. تو ٹرمپ کا اگر نک نیم اب جیسے کہتے ہیں نا امریکن اکلپس رکھ دیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک اکلپس ہی ثابت ہوگا امریکہ کے لیے. بے شک وہ بڑا دکھا رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں پیسہ لا رہا ہوں یا جو بھی میری اسٹریٹجیز ہیں وہ بڑی پرو امریکن ہے جسٹ، لیکن اس کا جو اسٹریٹجیز ہیں جو رویہ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو فیلئر سے دوچار کرے گا، کیونکہ اس کو صرف لڑنا ہے، اس کو صرف فائٹ کرنا ہے. چھٹا گھر یہی جیسے کہتے ہیں پریڈکٹ کرتا ہے. اور اب صاحب آپ نے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو زیادہ پھیلائیں نا، تھوڑا ایک مدعے کو پہلے ختم کر لیتے ہیں. آپ نے جنگ کی جس طرح بات کی کہ وہ جنگ جس کا ظاہر ہے جو ہمارے ناظرین ہیں جو اسٹرولوجی کی ہماری ویڈیوز پہلے دیکھتے رہے ہیں، بڑی تفصیل سے ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. ٹائم آپ بتانے لگے تھے، آپ وہ وقت بتانے لگے تھے جب آپ کو یہ جنگ نظر آتی ہے، عرب جس کے گھیرے میں آ رہا ہو، غزہ ایپیسوڈ آگے بڑھتی ہے یا جو بھی ڈونلڈ ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں، ٹائمنگ کیا نظر آتی ہے اس جنگ کی؟ دیکھیں 14 مارچ سے آنورڈ اپریل کے اینڈ تک اس میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بڑا دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور بلکہ یہ کہنا شاید ایک جملے میں کافی ہوگا کہ آپ ایک بدلی ہوئی دنیا میں انٹر ہو سکتے ہیں. اس کا جو پیک ڈے ہے وہ 29 مارچ ہے. 29 مارچ کو ست گھڑی یوگ کہہ لیں لگ رہا ہے، جس میں 7 پلانٹس جو ہیں ایک ہی گھر میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. اور یہ وہ پلانٹس کا سنگم ہے جو اس وقت بھی ہوا تھا جب ہیروشیما ناگاساکی پہ اٹیک ہوا. اور اسی طریقے سے یہ کرونا کے ٹائم پہ بھی یہ کمبینیشن بنا. 7 کا نہیں، سیٹرن راہو کی بات ہو رہی ہے. اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا ڈے آ رہا ہے جس پہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرالوجیکلی بہت ہی مشکل ہے ایک انسان، آپ کو پتہ ہے کہ خود بھی اس دنیا کا حصہ ہوتا ہے تو ہمیشہ پازیٹیوٹی دیکھنے یا نکالنے کی کوشش کرتا ہے. سیم ٹائم پہ گرہن لگ رہا ہے اس دن، سیم ٹائم پہ سیٹرن راہو آپس میں جیسے کہتے ہیں کنجکٹ ہو رہے ہیں. تو گرہن پہ ہم نے ہمیشہ بتایا ہے کہ سورج گرہن جب بھی لگتا ہے وہ حکومتوں پہ ہوتا ہے اور چاند گرہن جو ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے. 14 مارچ کو چاند گرہن، 29 کو سورج گرہن پلس سیٹرن راہو ایک ایڈیشنل بامب. اگر کوئی کہے کہ اس اراؤنڈ ایٹمی حملہ ہو جائے
امریکہ پہ یا نیٹو رشیا پہ کر دے، اس کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیریڈ ہے مارچ 14 مارچ سے آنورڈ 29 سے ہائی، اور اس کے بعد کا جو اپریل ہے، یہ ایک وہ ٹائم ہے جس میں ممکنہ جو جنگی منظرنامہ ہے اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے. کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کو کور کریں. اسامہ صاحب، یہ جو آپ نے بتایا کہ 7 ستارے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ان یوزول ہے 7 ستاروں کا اکٹھا ہونا؟ یہ کتنے عرصے بعد اکٹھے ہوتے ہیں یا یہ نارملی ہوتے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ نارملی نہیں ہوتے رہتے. اس میں کچھ چیزیں ہیں، مطلب سلو موونگ پلانٹ ہے سیٹرن، یہ اپنا اصل میں سائیکل پورا کرنے جا رہا ہے. اس کی علیحدہ سے ایک اہمیت ہے، مطلب 30 سال بعد وہ اپنا سائیکل کے آخری گھر میں انٹر ہونے لگا ہے. آخری 2.5 سال میں، اس کا مطلب وہ دنیا کو اس کا پھل دے گا آخری گھر میں آ کے. سیٹرن وہ سب کو دے گا. امریکہ کو امریکہ کا گود میں ڈالے گا، جو اس نے اتنے عرصے میں کیا، میں نے، آپ نے، جس نے جو کیا، اس نے گود میں ڈالنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اچھا، پھر سورج گرہن بذات خود، اچھا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سیٹرن راہو کنجنکشن بھی ہو، ادھر ہی وینس بھی ہو، ادھر ہی سن بھی ہو، ادھر ہی سارے 7 کے 7 اکٹھے ہو جانا. یہ ان یوزول ایکٹیویٹی ہے. ایون مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ایٹمی حملہ جب ہوا تھا اس وقت سیٹرن راہو ہی ملے تھے، 7 گرے یا 7 پلانٹس کا کنجنکشن نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک بڑی ان یوزول ایکٹیویٹی ہے. رائٹ اسامہ صاحب، بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اسی جنگی منظرنامہ، ممکنہ جنگی منظرنامہ جو ہے، اس کو لے کر کے جو چھوٹے چھوٹے سوالات میرے ذہن میں ہیں، یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوں گے. اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین، اسامہ صاحب کا کانٹیکٹ نمبر اسکرین کے اوپر ہے. کچھ بھی جاننا چاہیں اپنی زندگی سے متعلق، ملکی حالات سے متعلق، یا واٹ ایور یو وانٹ ٹو نو، آپ اسامہ صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.